السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے 17واں پارہ 17th پارہ۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ اس پارے کی کل آیات ہیں 190 اور 17 رکوع ہیں۔ آغاز سورہ انبیاء سے ہوتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کی 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا پیارے بچوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت بالکل قریب آ گئی اور لوگ اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ امتحان قریب ہو تو سب کو کتنی فکر ہوتی ہے، گھر میں والدین کو بھی، آپ کے ٹیچرز کو بھی، کہ آپ کا امتحان قریب ہے اور آپ تیاری نہ کر رہے ہو تو سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہمارا اصلی والا امتحان ہے نا، زندگی کا امتحان، جس کے پروسیس سے ہم مسلسل گزر رہے ہیں، اور یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی کا ہم نے اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، اس میں جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ ہمارا ٹیسٹ پیپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پیپر ہم سارا دن میں جو کچھ کرتے ہیں دراصل ہمارا امتحان ہے کہ اللہ نے جس طریقے کے مطابق کرنا سکھایا ویسے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کہیں اپنی مرضی سے کوئی نیا طریقہ تو نہیں ایجاد کر لیا۔ جو طریقہ زندگی اللہ نے ہمیں سکھایا نا، اس کا اس نے نام اسلام رکھا، اور یہ کہا کہ یہ والا لائف سٹائل مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک the best possible لائف سٹائل از اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امتحان کے وقت، قیامت کا وقت جو ہے نا وہ بالکل قریب آ گیا، اقترب، قریب آ گیا، لوگوں کے لیے حساب کتاب کا دن۔ لیکن کیا ہے کہ لوگ تو تیاری نہیں کر رہے قیامت کی، اور چیزوں میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت اور حساب کا وقت جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس وقت سے بچ جائے یا اس امتحان سے بچ جائے۔ ایک ہولناک دن ہوگا قیامت کا دن، اور اس دن صرف وہ لوگ مطمئن ہوں گے جنہوں نے اس امتحان کی تیاری کی ہوگی۔ اللہ انہیں گھبراہٹ سے بھی بچا لے گا، پریشانی سے بھی بچا لے گا، جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے اس دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو طریقہ زندگی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے نا، ہمیں وہ والی زندگی گزارنے والا بنا دے، تاکہ قیامت کے دن جو بڑا ہولناک دن ہوگا اس دن ہم گھبراہٹ سے بچ جائیں، اس دن ہم کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اسی ایک مضمون کو خاص طور پر بیان کریں جو ہم نے بارے میں پڑھا تھا، ربما یود الذین، کافر لوگ آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ تمنا کریں گے کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ مسلمان ہوتے اور آج کے دن وہ کامیاب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیسے ہیں کہ کھیل کود میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی بات کو جو قرآن میں ان کو ہم سنا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں پیارے نبی، ان کو اس پہ وہ توجہ ہی نہیں دیتے، اس کی باتوں کو وہ شاید سچ نہیں سمجھتے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کفار کے بہت سارے اعتراضات پھر آئے ہیں کہ وہ کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہیں، انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے، پہلے رسولوں کی طرح کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے، اور کبھی کوئی بات کہتے کبھی کوئی کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو بستیاں اس سے پہلے بھی ایمان نہیں لاتی رہی نبیوں پر، ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں پر، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اگر یہ بھی نہیں لائیں گے تو ان کا بھی انجام قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم رسول بھیجتے رہے ہیں، اور وہ اپنی قوموں کو ڈراتے رہے، انہیں اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ وہ انہی میں سے تھے، انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، پہنتے اوڑھتے تھے، ان کی طرح گلیوں بازاروں میں چلتے تھے۔ اگر ہم ان پہ کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیج دیتے تو پھر یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں، ہم بھلا فرشتوں کی طرح کے کام کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر قوم پہ انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ تو ان کی کٹ حجتیہ، ان کی ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔
کہ رسولوں پر ایمان نہ لانے کے لیے اس طرح کے بہانے تراشتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں نے بھی تراشے اور وہ برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے عذاب دے کر تہس نہس کر دیا، اور جب عذاب کو انہوں نے محسوس کر لیا نا کہ عذاب آنے والا، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا جس سے وہ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت بھاگو اور واپس جاؤ اس اپنی آرام دہ اور عیش والی زندگی کی طرف۔ اگر تم جا سکتے ہو تو ہمارے عذاب سے ہی نہیں بھاگ کے دکھاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ، اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، پہاڑوں میں چھپ جاؤ، غاروں میں چھپ جاؤ، عذاب تو تمہیں آ لے گا کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہاں پر اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو جو کچھ اس کے درمیان میں ہے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا کہ بس ادھر سے بن گیا ادھر بگاڑ دیا، جیسے بچے کھیلتے ہیں، کبھی بن گیا کبھی بگڑ گیا کبھی ادھڑ گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس چیز کو ہم نے عدل کے ساتھ بنایا، اور اس لیے بنایا تاکہ وہ یہ دیکھے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ ہم نے پہلے بھی آیت پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے یہ سارا کچھ بنایا، زمین آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں، تاکہ وہ جان لے تم میں سے زیادہ اچھے کام کرتا کون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایک دفعہ توحید کے پیغام اپنا سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کا انسان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی بات مانے، اس سے محبت کرے، اس کی خاطر زندگی گزارے، اور جو نیک کام کرتا ہے اس کی جزا کی، اس کے صلے کی امید اللہ سے رکھے، اس کے گن گائے، اس کی حمد بیان کرے، اس کی پاکی بیان کرے، اور اس کے ڈر سے نا اس کی برائی نہ کرے، غلط کام نہ کرے، ناپسندیدہ کام نہ کرے اللہ کے ڈر سے، اور جو حدود اللہ نے مقرر کی، جو ڈسپلن بنایا نا اللہ کا، اس کو توڑے نا۔ جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو مان جائے حرام ہے اور اس سے رک جائے، جس کو حلال کیا اس کو اپنے لیے حلال کر لے۔ یہ ہے طریقہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ جن سے محبت کرتا ہے انسان بھی ان سے محبت کرے، اور جن سے اللہ دشمنی رکھتا ہے انسان بھی ان سے دشمنی کرے۔ سورہ انبیاء میں 17 نبیوں کا ذکر ہے، اسی اعتبار سے اس کا نام بھی سورہ انبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان میں سے کچھ نبیوں کے قصے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور کچھ کے مختصر، اور ان سب نبیوں کے قصے بیان کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے دین اور دنیا میں رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب جب اتنی ساری باتیں سمجھنے کے باوجود، اتنی ساری نشانیاں سامنے آ جانے کے باوجود اگر لوگ نہیں سمجھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آخری بات جس پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے دعا کی، اس دعا پر یہ صورت ختم ہوتی ہے، اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجیے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، جو باتیں تم بناتے ہو اس کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اللہ کے ایک ہونے کے دلیل اور ثبوت پیش کیے گئے نا، وہ 6 طرح کے ہیں۔ ایک اللہ نے یہ بتایا آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، پھاڑ کے علیحدہ کر دیا۔ سائنس کہتی ہے دھماکہ ہو گیا، اللہ کہتا ہے میں نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین لوگوں کے بوجھ سے ہلنے لگے، پھر زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چل سکیں، پھر آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر پلانٹ، ہر اللہ کا بنایا ہوا آسمان پر جو ہم اس کو کہتے ہیں ہیونلی باڈیز اور اجرام فلکی، اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، لیکن دیکھیں نہ ان کے اندر کوئی ٹکر ہوتی ہے، نہ وہ آپس میں ان کے راستے جو ہیں وہ مکس ہوتے ہیں۔ ہے نا اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی دلیل۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ حج۔ سورہ حج کے 6 رکوع ہیں، 98 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔
سورہ حج کا آغاز قیامت کی ہولناک انفارمیشن سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ہولناک۔ قیامت کے منظر کی بڑی ہولناک منظر کشی کی گئی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ نے آواز کن کو دی، مخاطب کن کو کیا؟ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں نا، اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پسند کے کام، انہیں مخاطب کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اب ظاہر ہے انہی کو مخاطب کیا نا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ جو قیامت کا زلزلہ نا بہت خوفناک چیز ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا آخری پارے کی صورت زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اتنی شدت سے زمین جو ہے نا وہ ہلے گی کہ یہ اپنے اندر کی چیزیں، اپنے باہر کی چیزیں سب نکال باہر کرے گی، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں اس دن گھبراہٹ سے بچا لینا، خوف سے بچا لینا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے اور اس کے پیچھے لگنے سے منع کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا نا اسے گمراہ کر دے گا اور اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ کھول دے گا۔ اب شیطان ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دل کی مرضی کر لیں، اللہ کی مرضی کے مقابلے ہمارا اب یہ دل نہیں چاہ رہا، اب ہمارا یہ دل نہیں چاہ رہا۔ نماز کے لیے بھی ہم ایسے اٹھتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا، مارے بندے، یا پھر ہم کہتے ہیں ٹھہر کے پڑھ لیں گے، یہ بھی دل کی مرضی ہوتی ہے نا، اللہ بلا رہے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا اس کے 7 مراحل کا ذکر بھی ہے۔ مٹی سے پیدا کیا، پھر سنگل سیل سے پیدا کیا، پھر اس کی ہڈیاں گوشت بنائیں، پھر اس کو بچہ بنا کے دنیا میں بھیجا، جوان کیا، بوڑھا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں کیوں یاد کرائیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ زمین سے بھی وہ اسی طرح کھیتی اور فصل کو نکالتا ہے، تاکہ ہم اللہ کے خالق ہونے کی قدرت پر غور کر سکیں، اسے پہچان سکیں، وہ کیسا ہمارا رب ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے لیے خوراک بھی پیدا کی، ہمیں رزق بھی دیا، ہمیں اس کا فرما بردار بننا ہے نا۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنا پہلو موڑ لے، یعنی اللہ کی بات سے منہ موڑ لے، اور اللہ اسے راستے سے بھٹکا دے گا، سیدھے راستے سے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن تو ہم اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کو ہم ناراض کر دیں۔ یہ دونوں صورتیں بار بار سورہ 70ویں پارے کی سورہ حج اور سورہ انبیاء میں یہی بات یاد کرا رہی ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا کہ دین کے طریقہ زندگی کے اعتبار سے نا انسانوں کے 6 گروہ ہیں۔ مسلمان ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہودی ہیں، صابی ہیں جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں جو سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے ہیں، مشرک ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا کس طرح پہلی دفعہ حج کا اعلان کیا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس اعلان کو زمین و آسمان میں رہنے والے ہر شخص تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو جبل ابی قیس، ایک پہاڑی کا نام، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے یہ اعلان زمین و آسمان میں رہنے والے ہر زیرو تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں مومنوں کی 4 علامتیں بتاتا ہے، 4 نشانیاں۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے دل میں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خوف نا محبت بھرا خوف ہے، جیسے ہمیں ڈر ہوتا ہے امی نہ ناراض ہو جائیں، ہے نا، بابا نہ ناراض ہو جائیں، ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمیں ان کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا خوف ہمیں نیکی پر ابھارتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں نا وہ جب ان پہ کوئی مصیبت، تکلیف یا تنگی آتی ہے نا اس پہ صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں مچا دیتے، ہائے وائے نہیں کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں کہ حج کا طریقہ کیا ہے۔ اقامت صلاۃ کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے ہمیں شوق دلاتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے،
جانوروں کی قربانی اور جہاد کے احکامات بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہیں۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ہمیں ہمارے آخری دن کا، قیامت کے دن کا، ایک ایسے دن کی یاد دلا رہی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں لازمی آنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا بچوں کہ ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں تو بس مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن کو پاؤں، میں تو بچ جاؤں گا۔ نہیں بچ سکتا کوئی نہیں بچ سکتا بچوں۔ ہر شخص نے جو ہے نا وہ قیامت کے دن کو دیکھنا ہے۔ ابن آدم کے لیے یہ طے شدہ بات ہے، اور اگر یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اور ہم میں سے ہر کسی کو اپنے تمام کاموں کا حساب دینا ہوگا، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم نیک کام کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ تو آئیے آخر میں اس پارے کا عملی کام دیکھتے ہیں۔ آپ لکھیں گے کہ کھیل تماشے میں پڑے رہنے میں کیا نقصانات ہیں۔ کھیل تماشے، گیمز، کارٹونز، فالتو فضول چیزیں، اس میں ہر وقت اس میں لگے رہنے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ بتائیے کہ حساب کتاب کسے کہتے ہیں۔ حضرت یونس کی دعا کی تسبیح کریں گے آج، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ یہ دعا ہم اس کی ایک تسبیح پڑھیں گے، یعنی 100 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر آپ نے حج کے انفرادی اور اجتماعی فائدے بتانے ہیں، یعنی جو شخص حج کرتا ہے اس سے ذاتی طور پہ کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور پورے معاشرے کو حج کے کیا فوائد ملتے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچیے ذرا کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، جہاں اللہ نے سورہ مبارکہ میں ہمیں حج کے مناسک یعنی حج کے طریقہ سکھایا نا، وہاں قربانی کا بھی ذکر آتا ہے کہ ہم نے حج میں قربانی کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ پہ تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں، تو آپ بتائیں گے ذرا کہ قربانی کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔